بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله صدق الله العظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی. واجب الاحترام معزز مہمانان کرام، علماء عظام اور عزیز طلباء، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث موقوف نقل کی ہے بخاری شریف میں سے. مجھے سمجھانا یہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کو سمجھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو لیکن ابھی تک اللہ کے رسول کے ساتھ ملا نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ جو آخری جملہ تھا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ہی ٹکڑے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف محبت کر لو اللہ کے رسول کی معیت نصیب ہو جائے گی اور کل میدان محشر میں اور اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں اس میں اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ محبت کے لفظ سے، لفظ محبت کی آڑ میں امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ امت کے سامنے پہلا جملہ، اس سے آگے والی جو حدیث تھی وہ امت کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے جو میں نے سنائی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس شخص نے دوڑ شروع کر دی ہے، اس شخص نے دوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک وہ ان کے ساتھ ملا نہیں ہے. اسی لیے بخاری کے جو شارح ہیں کرمانی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے وَلَمَّا يَلْحَقْ والے جملے سے کہ اس نے دوڑ شروع کر دی ہے. یہ نہیں کہ بھئی صرف تھامن تھام لو یا یہ کہ محبت کے دعوے کر لو یا یہ کہ کچھ اشعار سن لیے ہم نے محبت کا حق ادا ہو گیا. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. محبت کا حق اس وقت ادا ہوگا، یہ تو ادا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ابتدا ہوگی اس وقت جب ہم عملی میدان میں آئیں گے. یہ اشعار جو سنائے جاتے ہیں، یہ محفلیں جو منعقد کی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان عملی دنیا میں آئے. یہ اشعار تو گویا محبت کے اظہار کا ایک آلہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس سے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اشعار سن لیے آنکھ میں سے آنسو نکل گئے اور ہم نے محبت کا حق ادا کر لیا. یہ دھوکہ ہے جو کچھ حضرات امت کو اس لفظ محبت کی آڑ میں دے رہے ہیں. اس لیے امت کو سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ محبت کا حق یا اس کی ابتدا اس وقت ہوگی جب یہ امت عملی میدان میں آئے گی. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ جو مشہور و معروف ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ امت کا ہر فرد اپنی کھال نکال کر جوتا بنائے اور جوتا بنانے کے بعد آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرے، پھر بھی آپ کے ایک احسان کا بدلہ امت نہیں چکا سکتی ہے. یہ امت پھر لفظ محبت کو
آڑ بنا کر یہ سمجھ جائے کہ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا اور کل قیامت کے دن سب منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج جو اشعار سنائے جا رہے تھے، یہ اشعار ہمارے لیے ایک آگے بڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ محفلیں جو منعقد کی جا رہی تھی، اس کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ لیکن آج یہ امت اشعار جب پڑھے جاتے ہیں روتی بہت ہے، آنکھ میں سے آنسو ضرور نکلتے ہیں، لیکن جب محفل برخاست ہوتی ہے، جب یہ انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، یہ امتی جب اپنے گھر میں جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ ان اشعار میں کیا کہا جا رہا تھا۔ ابھی مولوی جاوید وہ نظم پڑھ رہے تھے، وہ نعت پڑھ رہے تھے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے نے۔ تو آقا کی نظم پڑھنے سے ہماری محفلوں کا رنگ نہ بدلے اور ہماری زندگیاں نہ بدلے تو پھر یہ اشعار کی محفلیں ہمارے لیے بے سود بن جائے گی۔ اسی لیے اسے سودمند بنانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم لوگ آج امت کا ہر فرد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ہر کسی کو یہ دعویٰ ہے، بلکہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہے، باقی سب گستاخ رسول ہے۔ میرے بھائیوں، عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پاکستان کی سرزمین کا سنا دوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ صحیح معنی میں عاشق رسول کون ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قریبی زمانے میں گزرے ہیں 1966 کے بعد۔ ان کا واقعہ ہے جب اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کے زمانے میں قادیانیوں نے اور قادیانیت کے بانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، مختلف الفاظ قوم کے سامنے بیان کیے تھے، اس وقت اس کا یہ فتنہ پہنچتے پہنچتے ہزارہ پہنچا۔ ہزارہ پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پہنچا۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا لقمہ آپ نے منہ کی طرف بڑھایا تھا اور آپ کے کان میں آ کر کسی نے آواز دی کہ حضرت قادیانی نے اسٹیج لگایا ہے اور وہ مناظرے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت نے وہ لقمہ نیچے رکھا، آپ کی بیوی نے آپ کا دامن تھاما اور روکنے کی کوشش کی۔ بیوی نے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا 11 سال کا اکلوتا بیٹا زین العابدین بستر پہ تڑپ رہا ہے، آپ اپنے اکلوتے بیٹے زین العابدین کو اس حال میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ سچے معنی میں عاشق کون ہوتا ہے؟ آج ہمیں جو دھوکہ لگا ہے نا، اس واقعے سے ہم دھوکے سے باہر نکلے۔ حضرت مولانا غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیوی سن، میں اپنے اکلوتے بیٹے زین العابدین کو بستر پہ تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کو روضہ اقدس میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ امت آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے، لیکن اس دعوے میں ابھی بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، لیکن دوستو کیا یہیں پر اطمینان کر لیں گے؟ کیا دنیا کے معاملے میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں؟ بدلنے کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں کو۔ ابھی مولوی جاوید فلسطین کے حالات سنا رہے تھے، جب انہوں نے فلسطین کے حالات سنانے شروع کیے تو مجھے وہ بات یاد آئی جو العالم الاسلامی اخبار نے جو شائع کیے تھے حالات، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میرے سامنے وہ حالات آئے اور آنکھیں بھر گئی۔ فلسطین کے حالات لکھے تھے العالم الاسلامی میں کہ مسلمان نوجوانوں کو یہ یہودی 400 فٹ اوپر لے جا کر ہیلی کاپٹر سے نیچے پٹک رہے ہیں، اور پٹکنے کے بعد یہ ظالم مسلمان نوجوانوں کو یہ کہتے کہ بلاؤ تمہارے نبی کو، اگر تمہارا نبی زندہ ہے اور تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، کبھی سوچو کہ کل میدان محشر میں حوض کوثر پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ وہ ظالم یہودی مجھے پکار رہے تھے، مسلمان نوجوان سے کہہ رہے تھے کہ بلاؤ تمہارے نبی کو، اگر تمہارا نبی تمہاری مدد کر سکے، تم کہاں تھے؟
تم تو ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے تھے، تمہارا لباس یہودانہ تھا، تمہارا چہرہ یہودیوں جیسا تھا، تم یہودیوں کو مدد کر رہے تھے، ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ اس منظر کو سوچئے۔ آج فلسطین کی سرزمین تڑپ رہی ہے، معصوم بچیوں کے منہ میں پیشاب کیا جا رہا ہے، یہ ظالم یہودی معصوم بچیوں کے منہ میں پیشاب کرتے ہیں۔ حالات سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن اگر حالات کھولے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فلسطین کی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کی کیا پکار ہے ہم نوجوانوں سے۔ اس لیے مسلمان نوجوان اپنی زندگی کو بدلے، سچے معنی میں عاشق رسول بن کر دنیا کو دکھائے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے دنیا کو دکھائے کہ ہم مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا ہے اس جس ڈینمارکی نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر بنائی تھی، فوٹو بنائی تھی، جس پر دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا، احتجاجات ہوئے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے، صوت القرآن والوں نے کچھ مہینوں پہلے یہ انکشاف کیا کہ اس ڈینمارکی نے اسلام قبول کر لیا، اور عجیب بات لکھی کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ ٹھانی کہ مجھے روضہ اقدس کی زیارت کرنا ہے۔ جب روضہ اقدس کی زیارت کے لیے اپنے وطن سے نکلے، باب السلام کے قریب پہنچے، چیخ نکلی اور اس کے بعد کچھ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ندا آئی، حاطف غیبی نے کچھ کہا کہ عاشق رسول باب السلام پر پڑا ہے، اسے بلاؤ اور اسے اجازت ہے یہاں زیارت کی۔ مجھے یہ نہیں سنانا ہے، مجھے آگے سنانا ہے اس مسلمان سے جنہوں نے اللہ کے رسول کی تصویر بگاڑی تھی۔ ان سے بعد میں کسی بہت بڑے مصری عالم نے یہ پوچھا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی، یہ تصویر بنانے کی ہمت تمہیں کیسے ہوئی؟ مسلمانوں سنو، ان کا جواب انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلم نوجوان اپنا چہرہ نہ بگاڑتے تو ہم یہودیوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم آپ کے آقا کا چہرہ بگاڑ سکتے۔ اسی لیے ظلم اہلک یا اسلام، اے اسلام تجھ پر سب سے پہلے مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔ یہاں بہت بڑے عالم آئے تھے افریقہ سے، مولانا امین صاحب، انہوں نے یہ جملہ سنایا تھا کہ ایک فرانس کے شخص نے یہ جملہ کہا تھا، ظلم اہلک یا اسلام، اے مسلمانوں تم سے اسلام کو نقصان پہنچائے، اپنی زندگیوں کو بدلو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ آج اسلام کی گاڑی تیز ہو رہی ہے، یہ جو ٹرین آخرت کی طرف جا رہی ہے، یقین مانیے احادیث کی روشنی میں، کتاب الفتن کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے اس ٹرین کی رفتار تیز ہوگی، اور اس میں بہت سے لوگ جو سوار ہوں گے ان کو کچھ اسٹیشن پر اتار دیا جائے گا اور دوسروں کو سوار کر دیا جائے گا۔ اسلام کی دہلیز پر لوگ آ کر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس محفل سے یہ اپنی نیتیں بنا کر جاؤ کہ آج سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ نیتیں کرتے ہیں نا بھائی، کون کون کرتا ہے؟ ہم سب کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سیرت پر ڈھالیں گے۔ سیرت کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ داڑھی رکھنے کو، کرتا پائجامہ پہننے کو؟ یہ تو ابتدا ہے، ظاہر سے ابتدا ہوتی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اس کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے انہوں نے خطبات پیش کیے، اس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا تھا کہ ہے کوئی دنیا کا رہبر اور قائد، ہے دنیا کا کوئی بڑا جو یہ کہہ سکے کہ میری خلوت میں تم جو مجھ سے دیکھتے ہو ٹیرس پہ جا کر، جلوت پر جا کر قوم کے سامنے بیان کرو۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن امت کے فرد کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، اس کی خلوت، اس کی تنہائیاں اور اس کے لوگوں کے سامنے آنے کی دونوں حالتیں برابر ہو گئی، سمجھ جاؤ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا۔ آج ہم تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، ظاہر میں تو لوگ ہمیں بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں کیا ہوتی ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے کام بدل جاتے ہیں، ہماری کاموں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو ہماری کاموں میں سپیڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ
اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی تو سیرت کا بہت بڑا حصہ ہم نے حاصل کر لیا۔ اس لیے آج کی اس محفل میں نیت کرو کہ آج سے ہماری خلوت اور جلوت دونوں برابر ہوگی۔ اس کے لیے ہم